کہ سب سے زیادہ نجیب بھائی ضروری یہ ہے کہ جو پریکٹس میچز ہیں ان کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ٹریننگ کیمپس کرتے رہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ ٹریننگ کیمپس میں کرتے ہیں، امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیکنیک اور ٹیکٹس کو، ان کا صحیح معنوں میں جو آپ نے رزلٹ دیکھنا کہ کتنی امپروومنٹ آئی ہے، کہ انڈر پریشر پلیئرز کیسے پرفارم کریں گے، وہ پریکٹس میچز سے ہوتے ہیں۔ جب تک ایک کمپریہنسو جو 3 سے 4 سال کا پروگرام ہے جس میں یہ سارے پریکٹس سائیڈ میچز انکلوڈ ہوں، وہ بھلے آپ کو باہر جا کر کھیلنے ہیں یا اپنے ملک میں کھیلنے ہیں، اور اس کے لیے ایک فائنینشیل اسٹرانگ اور سسٹینیبل فائنینشیل پروگرام کی ضرورت ہے، میں یہ کہوں گا۔ تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان پلیئرز میں ٹیلنٹ ہے، ہم میں پوٹینشیل ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پرفارمنس میں کنسسٹنسی لانے کے لیے، جو اوپر نیچے ہو رہی ہے، یہ جو فلکچویشن آتی ہے نا، اس میں کنسسٹنسی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بیسٹ ہائی پرفارمنس پریکٹسز پرووائڈ۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن جب ایونٹ کے بیچ میں یہ باتیں چل رہی ہوں گی نا کہ الاؤنس نہیں مل رہا کھلاڑیوں کو، ابھی عماد سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ایسے میں موٹیویٹ کرنا کتنا مشکل ہے، ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کو اگر اس تناظر میں لے لیں کہ دیکھیں نا، بچے جو ہیں اگر ہم ان کو پروفیشنل لیگ آفر کر دیں اپنے ملک میں، ایسی پروفیشنل لیگ جس سے ہر بچے کو اس کی کیٹیگری یا اس کے پلینگ کمپیٹنس لیول کی بیس کے اوپر 30 40 50 لاکھ سالانہ ملیں، تو وہ گھر کے جو اس کے مسائل ہیں ان سے آزاد ہو جائے گا، سارا اس کا فوکس اپنی گیم پہ آ جائے گا۔ اب عماد بٹ والی بات کو لے لیتے ہیں ہم، یہ جو الاؤنسز کا ایشو رہتا ہے ہمارا، اگر پلیئرز کو جانے سے پہلے سارے واجبات ملے ہوں تو اس کا فریم آف مائنڈ ڈفرینٹ ہوگا، اگر نہیں ملے ہوتے تو اس کا فریم آف مائنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو سینٹرل کانٹریکٹ آفر کر دیں تو یہ بھی ان کی ویلفیئر پہ کام ہوگا۔ سو ان سب چیزوں سے الٹیمیٹلی وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی گیم کے اوپر فوکس کر سکیں گے، اور ان کو لگے گا کہ وہ ان کی ویلیو ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے سپورٹس کے لیے، اور ہم لوگ ان کی کیئر کرتے ہیں۔ جب تک ہم ان کو یہ بتانے میں، یہ جتانے میں پریکٹیکلی کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم ان سے بیسٹ ریزلٹس نہیں لے سکتے۔ میں جو سمجھتا ہوں عماد بٹ کا جو کہنے کا مقصد ہے، یا جو میں بھی ایز اے کوچ فیل کرتا ہوں، وہ یہی ہے، اور اسی بات کو وہ ایڈریس۔ اچھا، بات یہی ہے کہ ہاکی کی بقا کے لیے ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے؟ بیکاز یہ ایک بڑا پرابلم ہے، بچہ ہاکی کیوں کھیلے گا جب وہ یہ مسئلے مسائل دیکھے گا؟ تو ان کو اس طرف لانے کے لیے، ان میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لانگ ٹرم پلان میں بھی کرنے کو تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنی جو ادھر سوشل لائف ہے، جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو ڈومیسٹک سرکمسٹانسز ہیں نا، اس میں مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے، ضروری نہیں ہے دوسرے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں، کہ ہم سکولز میں ہاکی 5 کا کمپٹیشن لے کے آئیں، ہم نچلے لیول پہ کلبز میں ہاکی 5 کا کمپٹیشن لے کے آئیں، اور اس کی سکول لیول کی پروفیشنل لیگ سٹارٹ کریں۔ ہمیں اپنی اس لیگ کے اختتام کے اوپر ہر سال اپنی سکول کی ٹیم بنانی چاہیے، اس سکول کے بچوں کی ٹیم کو ہمیں ہر سال فورن ٹور پہ نیشنل ٹیم بنا کر بھیجنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، اس سے ریوارڈ سسٹم ہم شروع کر سکتے ہیں، ہم پیرنٹس کے لیے جو سکول جیتیں گے ان کے لیے، ان سب کے لیے ریوارڈ سسٹم شروع کر سکتے ہیں۔ ریوارڈ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ عمرے کے لیے جائے، بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ دبئی میں 7 دن کے لیے جائے، اسکول کا ٹیچر جو ہیں ان کو بھی ریوارڈ دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ساری باتیں جو ہیں ان کے لیے فائنانس چاہیے۔ جب تک ایک اسٹرانگ سسٹینیبل فائنینشیل پروگرام نہیں ہوگا، کسی بھی پلیٹ فارم پہ وہ یوتھ کو انکریج کرنا ہو ہاکی کھیلنے کے لیے، بھلے جو لوگ سینئر لیول پہ کھیل رہے ہیں ہائی پرفارمنس، ان کو انٹیکٹ کرنا ہو یا انگیج کرنا ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اب چیزیں بہت زیادہ بدل رہی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں کچھ ماڈرن چیزوں کی طرف جانا پڑے گا۔ کوچنگ ہم وہی روایتی انداز کی کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے جو کوچز ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جو کوچنگ کر رہے ہیں شاید وہی دنیا کی بہترین کوچنگ ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کوچنگ ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ آج کل کے زی جنریشن جو ہے، جو آج کل کے ڈیجیٹل ورلڈ میں، جب ان کو سمارٹ فون کے اوپر، آئی پیڈ کے اوپر 101 گیم جو بہت ہی انٹرٹیننگ ہو کھیلنے کو ملتی ہوں، تو وہ گراؤنڈ پہ 10 چکر لگانے کے لیے، بورنگ کام کرنے کے لیے، ہر روز ایک طرح کی ہی پریکٹس کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔
سو ہمیں ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹریننگ سیشنز کو اٹریکٹیو، انجوائیبل اور انٹرٹیننگ بنانا ہوگا کہ بچے روز انتظار کریں کہ میں گراؤنڈ میں جاؤں گا تو میں وہاں پہ جا کے مزہ لوں گا ٹریننگ کرنے کا، سیکھنے کا بھی. سو ہمیں کوچنگ ایجوکیشن کی طرف بھی آنا چاہیے، کوچنگ ایجوکیشن پروگرام کو بھی لے کر چلنا چاہیے. اب کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں سائنٹیفک دور آ گیا، سائنٹیفک اپروچ چاہیے. سائنٹیفک اپروچ کیا ہے؟ سائنٹیفک اپروچ یہ ہے کہ بچوں کی جو ڈوز ہیں آج کل کی سوشل میڈیا کے پراسپیکٹو سے دیکھیں، ان ڈوز کو استعمال کریں آپ، اور اپنی گیم اور کوچنگ کے ساتھ ان کو ریلیٹ کریں. آپ اپنے گروپس بنا لیں واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، آپ اپنی گیمز اور ان میں کویسچنز یا چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کے دے دیں، ان سے کہیں اے بی سی بتائیں کون سا کویسچن، کون سا اس کے اوپر ٹیکنیکل اسپیکٹس جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، ان کو ادھر انگیج کر لیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف باتیں ہی ہیں، ہم اتنے سالوں سے کرتے آئے، پہلے تو ہم جیتتے تھے، پہلے تو کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن جناب پہلے کا دور اور تھا، آج کا دور. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.